بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، ایک ایسا لمبا چوڑا انسان جو طوفان نوح سے بھی بچ نکلا۔ طوفان نوح ایک ایسا خطرناک طوفان تھا جس میں سوائے ان کچھ لوگوں کے جو کشتی پر سوار تھے، ان کے علاوہ اس روئے زمین پر رہنے والا کوئی بھی انسان اور حیوان بچ نہ سکا۔ طوفان نوح نے اس دنیا کی ہر چیز کو فنا کر دیا۔ اس کے بعد اس زمین پر دوبارہ ایک نئی زندگی کی شروعات کی گئی۔ طوفان نوح سے بچنے والا یہ وشال کائی اور یہ لمبا چوڑا انسان کون تھا، اور اس نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ اس دردناک عذاب سے بچ گیا، اور یہ کتنا لمبا تھا، اور پھر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی، اور اس لمبے چوڑے انسان کو کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا۔ میرے دوستو، اتہاس میں اس کی سچائی کیا ہے، اور کیا کوئی انسان سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، وہ لمبا چوڑا انسان جو طوفان نوح سے بھی بچ نکلا، اس کا نام اوج بن عنق ہے۔ اوج بن عنق ایک ایسا شخص تھا جو قوم عمالقہ میں سے تھا، جو قوم انسان کی اتہاس میں سب سے صاف ستھری قوم تھی۔ اس قوم کے لوگ بہت ہی خونخوار تھے۔ قوم عمالقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی خاص کرم تھا۔ اس قوم کے لوگوں کی لمبائی اس وقت کے انسانوں سے سب سے زیادہ بڑی ہوا کرتی تھی۔ میرے دوستو، اتہاس کے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 90 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا، اور اس ایک مرد کے پاس دوسرے انسانوں سے 90 گنا زیادہ طاقت ہوا کرتی تھی۔ اس لڑاکو قوم نے اپنی طاقت سے دنیا کے اندر ایسی دہشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے جاتی تو اس ملک کے لوگ ان خطرناک لوگوں کو دیکھ کر پہلے ہی ہار مان لیتے تھے۔ دوستو، وہ شخص جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، یعنی اوج بن عنق، یہ بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا، جو قوم ایک خونخوار قوم تھی جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا تھا۔ میرے دوستو، اوج بن عنق اپنی جسمانی لمبائی چوڑائی اور طاقت کے اعتبار سے پوری سرزمین میں اس وقت اکیلا انسان تھا۔ یہ شخص اتنا لمبا تھا کہ وہ جب سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا، بلکہ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آتا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے۔ اس انسان کے جسم کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے جیسے نظر آتے۔ میرے دوستو، ایک روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ایک نافرمان بیٹے قابیل کی نسل سے عنق نامی ایک شخص تھا۔ اس کی بیوی سمریجہ تھی۔ اس عورت کے ساتھ جنوں کے دیوتا پال کو پیار ہو گیا تھا، جس سے ہم بستری کے سبب ایک عجیب طرح کا بچہ پیدا ہوا جس کا نام اوج رکھا گیا۔ اس بچے کی لمبائی بہت جلدی بڑھتی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کو تیار نہ ہوتی۔ اسی بنا پر یہ شخص جنسی درندہ بن گیا۔ اوج بن عنق بچپن ہی سے عجیب طرح کا تھا اور دوسرے بچوں کے مقابلے بہت زیادہ لمبا تھا۔ جب یہ شخص جوان ہوا تو اس کے جسم کی لمبائی اور بڑھتی چلی گئی، جس کی وجہ سے یہ شخص وشال کائی انسان بن گیا۔ روایات کے مطابق اوج بن عنق کی لمبائی 80 ہاتھ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا۔ اس وقت جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنا رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس وقت لکڑی کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ اس لکڑی کو اٹھا کر لانے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو لمبا چوڑا اور طاقتور انسان ہو۔ لہٰذا اوج بن عنق نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی، اور اوج بن عنق نے اس لکڑی کو شام سے اٹھا کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے آیا، جس سے وہ کشتی تیار کی گئی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کیا اور اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے طوفان نوح میں ڈوبنے سے بچا لیا، باوجود اس کے کہ اوج بن عنق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا۔ میرے دوستو، کچھ روایات میں آتا ہے کہ اوج بن عنق اتنا لمبا تھا کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر وہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا اور سورج کی تپش میں اس مچھلی کو بھون کر کھا جاتا۔ میرے دوستو، اوج بن عنق اتہاس میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے جسم کی لمبائی اور بہت زیادہ طاقت کے ساتھ لمبی عمر بھی پائی تھی۔
اس کی عمر تقریباً 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وشال کائے انسان کو قتل کیا۔ اس واقعے کے پیچھے کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے چھٹکارا دلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ فلسطین پر حملہ کریں اور فلسطین کو فتح کریں، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کی زمین کو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور فلسطین پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت فلسطین کے اندر قوم عمالقہ آباد تھی، جن کا سردار اوج بن عنق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے 12 سرداروں کو چنا اور قوم عمالقہ میں بھیجا تاکہ اس علاقے کے حالات پتہ چل سکے۔ جب یہ 12 سردار ملک شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ میرے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قوم عمالقہ ایک لمبی قد والی قوم تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور ایک گٹھری کے اندر باندھ کر ان کو اپنے سردار کے سامنے پیش کیا، اور وہ شخص اوج بن عنق سے کہنے لگا کہ میں نے ان لوگوں کو جاسوسی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ 12 سردار اوج بن عنق سے ملے تو ان کی لمبائی چوڑائی اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر اس کے بعد ان 12 سرداروں نے اوج بن عنق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد ہی اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہم کو فتح عطا فرمائے گا۔ اوج بن عنق یہ بات سن کر غصہ ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں چیٹیوں کی طرح مسل دیں، مگر جب اوج بن عنق نے ان سرداروں کے چہروں پر ڈر دیکھا تو انہیں کمزور سمجھ کر چھوڑ دیا، اور اپنے ملک کا ایک پھل جو کہ اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی کے لیے کافی تھا، اوج بن عنق نے وہ پھل ان 12 سرداروں کو دیا اور کہا کہ اپنی قوم کو جا کر دکھا دے کہ ہمارے یہاں کے پھل بھی اتنے بڑے ہیں، تم لوگ کس طرح ہمارا مقابلہ کر سکو گے۔ چنانچہ اس طرح وہ 12 سردار اپنی جان بچا کر وہاں سے واپس اپنے ملک کی طرف نکل پڑے۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو اس خطرناک مخلوق کے بارے میں بتایا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، جس کی سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ نقصان میں رہو گے۔ اس بات پر بنی اسرائیل کے لوگ بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اس صورت میں وہاں جا سکتے ہیں کہ وہ خود بخود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فتح ہمارے لیے لکھ دی ہے، لیکن قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور وہ انکار ہی کرتے رہے کہ ہم قوم عمالقہ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس شرکسی پر بنی اسرائیل کے لوگوں کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ جنہوں نے جنگ کرنے سے انکار کیا تھا وہ اس چھوٹی سی وادی میں بھٹکتے رہے، حتیٰ کہ یہ لوگ سارا دن اس صحرا سے نکلنے کے لیے پیدل چلتے، لیکن وہ میدان ختم ہی نہ ہوتا اور وہ اسی میں بھٹک کر رہ گئے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اوج بن عنق کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ میرے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں داخل ہوئے تو اوج بن عنق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم وہی شخص ہو جس نے فرعون کو پانی میں ڈبایا تھا، لیکن مجھے تم پانی میں ڈبا نہیں سکتے کیونکہ پانی میری کمر سے اوپر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اوج بن عنق کے حملے سے بچائے رکھا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا اور اپنی لاٹھی مبارک کو اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا، جس کی چوٹ کو وہ برداشت نہ کر سکا اور زمین پر گر پڑا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی مبارک کی چوٹ سے
वो औज बिन अनक जो एक वहशी इंसान था जिसका कोई मुकाबला ना कर सकता था, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक लाठी की मार से मर गया। उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी को दरिया पर डाल दिया गया और उसकी रीढ़ की हड्डी से कई सालों तक पुल का काम लिया गया। मेरे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने औज बिन अनक को हलाक किया। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या कोई सच में अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बच सकता है, और क्या हकीकी तौर पर औज बिन अनक भी तूफान नूह से बचा था, जबकि तूफान नूह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ एक दर्दनाक अजाब था। मेरे दोस्तों, औज बिन अनक का तूफान नूह से बच जाना, इसके बारे में रिवायात में आता है कि ये मनगढ़ंत किस्से और कहानियां हैं जो कि बिल्कुल झूठ हैं और कुरान के खिलाफ हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ को यूं जिक्र करता है कि जमीन पर एक काफिर भी ना बचना चाहिए, और ये दुआ कबूल हुई और ऐसा ही हुआ। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हमने नूह को और उनकी कश्ती वालों को निजात दी, फिर बाकी सब काफिरों को गर्क कर दिया। मेरे दोस्तों, इन आयात से साफ तौर पर पता चलता है कि उन लोगों के अलावा जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे, कोई भी रुए जमीन पर बच ना सका, चाहे वो कितना ही लंबा इंसान क्यों ना हो। उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अलावा कोई भी रुए जमीन पर बाकी ना रहा, बल्कि सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ फना कर दिया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर जो लोग सवार थे, फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं लोगों से और उन्हीं जानवरों से इस रुए जमीन पर एक नई जिंदगी की बुनियाद रखी, और आज जो नस्ल मौजूद है ये उन्हीं इंसानों में से है। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तूफान नूह के बाद इस सरजमीन को दोबारा आबाद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम तर अहकामात पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और उन तमाम बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों के अंदर पहली कौमें मुब्तला होकर हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाबात की मुस्तहिक करार पाई।